بسا لیتا ہے، جس کے دل کے اندر علی بس جائیں وہ محروم نہیں رہتا کسی چیز سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو علی کا ہو جائے دنیا خود اس کے قدموں میں آتی ہے، دنیا خود اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ معیار بلند کیا جائے، اپنا معیار بلند کیا جائے۔ ہم علی والے ہیں، دنیا کے پیچھے جانا ہماری شان کے خلاف ہے۔ دنیا ہمارے پیچھے آئے، دنیا ہمارے دلوں کے اندر گھر بنا ہوا ہے، دنیا کی محبت ہو جائے۔ کیوں نہیں ہے اہل بیت سے وہ رشتہ؟ آج جتنی خرابیاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے وہ رشتہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر آل محمد کی محبت و مودت ہمارے دلوں میں اتر چکی ہوتی تو کیا ہم خمس کے چور ہوتے؟ کیا ہم زکوٰۃ کے چور ہوتے؟ کیا ہم نماز کے چور ہوتے؟ کیا ہم روزے کے چور ہوتے؟ کیا ہم حج کے چور ہوتے؟ چور سے مراد یہ ہے کہ حج کو ادا نہ کرنا، نماز کو ادا نہ کرنا، خمس واجب ہو جائے اور خمس کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ واجب ہو جائے اور پھر زکوٰۃ نہ دینا، زبان پر جھوٹ ہے، زبان پر غیبت ہے، دلوں میں حسد ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہے، وہ مضبوط نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آل محمد کے ساتھ اگر وہ رشتہ ہوتا کہ جو رشتہ ہونا چاہیے تو مکمل طور پر انسان ہدایت یافتہ ہوتا، سعادت مند ہوتا، سعید ہوتا، کامیاب اور کامران ہوتا۔ دوستو، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا۔ آپ نے سن لیا معنی مودت کا، ترجمہ سماعت فرمایا نا آپ نے مودت کا۔ کیا مودت کے لفظ کے اندر سے کہیں کوئی امکان ہے کہ جن کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہو اس مودت کو اس طرح کیا جائے، اس اجر کو اس طرح کہ ان کے خیمے جلا دیے جائیں، چادریں چھین لی جائیں؟ کہاں اجر رسالت، کہاں مودت کا تقاضا اور کہاں یہ سلوک؟ یہی تو وہ بات ہے جب میرے چوتھے امام گریا کرتے ہیں اور آنکھوں سے خون برساتے ہیں تو رو کر امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ہماری مودت کا حکم دیا تھا، اگر اللہ کے رسول ہماری دشمنی کا بھی حکم دیتے تو اس سے زیادہ ظلم نہیں کیے جا سکتے۔ اگر اللہ کے رسول کہتے کہ دشمنی کرو اور ظلم کرو تو پھر بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں کیے جا سکتے تھے، جبکہ حکم تھا مودت کرو، ان سے مودت کرو، ان سے مودت کرو۔ عزیزان، اس گھر کا کون سا فرد ہے جو مظلوم نہیں ہے؟ کائنات کے رسول تو وہ مظلوم، معصومہ عالم شہزادی کونین ہیں تو وہ مظلوم، امیر المومنین تو وہ مظلوم، سرکار حسن تو وہ مظلوم، مولا حسین تو وہ مظلوم۔ سیدہ کی مظلومیت اس حد تک کہ گھر پر رونے کے لیے اس پر بھی اعتراض ہے، اور رضا خانہ گھر سے باہر جناب امیر المومنین بنواتے ہیں تاکہ سیدہ وہاں جا کر روئیں۔ علی کی اس حد تک مظلومیت کہ زمانے نے 25 برس کے لیے تنہا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ سلام نہیں کرتے، جب جناب زہرا نے کہا کہ میں رو رہی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو لوگ سلام نہیں کرتے، امام کی چیخیں بلند ہوئی اور امام رو کے کہتے ہیں صرف سلام ہی نہیں کرتے بلکہ میں سلام کرتا ہوں جواب بھی نہیں دیتے۔ زمانے نے علی کو اتنا تنہا کیا کہ علی کنویں کے ساتھ اپنا عکس دیکھ کر باتیں کرتے۔ وہی اولاد علی سرکار حسن، اتنا اس قدر مظلومیت ہے کہ وہ ممبر، جس ممبر کے وارث حسن تھے، وہ ممبر بھی چھینا جاتا ہے۔ اور پھر زہر ایک مرتبہ نہیں، بعض روایات کے مطابق متعدد مرتبہ دیا گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے، اور ظلم و ستم شہید ہو جانے کے بعد بھی بند نہ کیا گیا۔ آپ نے ایسا کوئی تابوت نہ دیکھا ہوگا، کوئی میت نہیں دیکھی ہوگی کہ مرنے والے پر مرنے کے بعد تیر برسائے گئے ہوں۔ اور یہ حسین تو کربلا کی تپتی ریت پر بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، وہ سجاد تو 35 برس خون کے آنسو رلایا گیا۔ وہ میرے 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، بنو امیہ و بنو عباس کے مظالم اور ان کے نشانے پر رہے 17 سفر، اور ایک روایت کے مطابق امام 8 سے منسوب ہے، سرکار امام علی رضا علیہ السلام، اور اسی طرح کی مظلومیت ہے جیسے اجداد کی مظلومیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں یزید نے ولید کو خط لکھا تھا کہ حسین سے میرے لیے بیعت لو، وہ رجب کا مہینہ تھا، اور وہ رجب تھا سن 60 ہجری کا۔ مامون نے جو خط لکھا اور مولا کو بلایا وہ بھی رجب کا مہینہ تھا، اور وہ رجب تھا سن 200 ہجری کا، اور مولا رضا کو بلایا کہ آئیے، بلایا جا رہا ہے رجب کے مہینے میں، خطوط لکھے، پیغامات بھیجے۔ امام ہشتم جانتے تھے، اس لیے امام نہیں آ رہے ہیں،
ایک مرتبہ کثیر تعداد میں بھیجتا ہے اور انداز اسی طرح بلوانے کا ہے جیسے حاکم بلوایا کرتے ہیں، اور امام سمجھ گئے کہ اب نہیں چھوڑ کے جائیں گے، لے کر جائیں گے کیونکہ حاکم کا حکم ہے۔ تو جس طرح حسین مولا قبر رسول کو سلام آخر کرنے کے لیے گئے تھے، بالکل اسی طرح امام علی رضا بھی قبر رسول کو سلام آخر کرنے کے لیے گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام ہشتم میرا اور آپ کا 8واں امام اپنے جد کی قبر پر گئے اور قبر سے لپٹ کر قبر کو باہوں میں لے کر دیر تک روتے رہے اور کہا نانا میں جانتا ہوں کہ آج کے بعد اس قبر کی پھر زیارت نصیب نہیں ہوگی، خدا حافظ۔ اور ایک روایت کے مطابق امام ہشتم خدا حافظ کہہ کے آئے، چند قدم آگے پھر پلٹ کر چلے گئے، پھر قبر کو باہوں میں لیا، پھر رونے لگے، پھر آئے، پھر پلٹ کر گئے، متعدد مرتبہ آئے اور متعدد مرتبہ پلٹ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے میرے دل سے اور میرے جگر سے اس قبر مطہر سے جدا ہونا کتنا بڑا رنج و الم ہے میرے لیے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے جنت البقیع میں گئے، جناب سیدہ کی قبر کو سلام آخر کیا، مولا حسن کی قبر کو سلام آخر کیا، سید سجاد کی قبر کو سلام آخر کیا، اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور اپنے عیال کو اکٹھا کیا۔ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھ پر گریہ کرو، اس لیے کہ آج کے بعد پھر تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ امام کے بیٹوں اور بیٹیوں نے جب یہ بات سنی، صدائے گریہ بلند ہوئی، روئے، رخصت ہوئے، امام رخصت ہوئے۔ مختصر کروں مصائب کو، امام رخصت ہو گئے، پہنچ گئے مامون کے پاس۔ حکومت کا وہ اصرار کہ جس انداز سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر نہ ہوتا اس طریقے سے تو امام ولی عہدی قبول نہ کرتے، مجبوراً ولی عہدی قبول کرنا پڑی، اور 1 سال کے اندر حاکم وقت نے زہر دیا امام کو، اور امام شہید ہوئے۔ امام علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا وہ انگوروں اور آب انار میں ملا کے دیا گیا، اور جب امام ہشتم کو زہر دیا گیا، راوی کہتے ہیں امام مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے، اب مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اس پر، اور میں مجبور ہو چکا ہوں۔ امام کو جب زہر ملا تو ایک مرتبہ امام تڑپ کر اٹھے، امام ہشتم جب تڑپ کر اٹھے تو مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے بستر پر آئے۔ راوی کہتا ہے رات بھر کروٹیں بدلتے رہے اور رات بھر تڑپتے رہے اور رات بھر اپنی بیٹیوں کو یاد کرتے رہے، اپنی بہنوں کو یاد کرتے رہے، ہائے میں غریب الوطن، ہائے عالم مسافرت میں مارا جا رہا ہوں۔ یقیناً امام جب شہید ہوئے تو امام کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو امام پر گریہ کرے۔ اعجاز امامت سے ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، اور امام علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، ہنوت بھی کیا۔ لیکن عزادارو اگر آپ نے تابوت لانا ہے تو تابوت لے آئیے، میں 2 منٹ کا مصائب اور پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو میں رک کر ایک بات کہوں گا، امام ہشتم آپ کو غسل تو ملا، آپ کے بیٹے نے غسل دیا نا، کفن بھی پہنایا، ہنوت بھی کیا گیا۔ ذرا کربلا کی طرف رخ کیجیے، یہ آپ کا دادا حسین ہے، کربلا کی تپتی ریت ہے، بے گور و کفن، ایک نہیں 72 لاشیں پڑے ہیں، بہن مجبور ہے پاس سے جائے، کفن نہ دے سکے۔ عزادارو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی بہنوں میں سے ایک بہن ہے جن کا نام ہے فاطمہ، انہیں اپنے بھائی سے بڑی شدید محبت ہے۔ جب سے بھائی گئے ہیں یہ بھائی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہیں۔ یہ وہی بیوی ہیں جو آج کل معصومہ قم کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ بھائی کے لیے اداس ہو کر، مجبور ہو کر بہن نے بھائی سے ملاقات کے شوق میں سفر کیا اور چلی بھائی سے ملنے کے لیے طویل ترین سفر کی مسافت طے کر کے جب مقام شاوا تک پہنچی تو بی بی انتہائی تھک چکی تھی، سفروں کی تھکی ہوئی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگی لوگوں بتا سکتے ہو یہاں سے قم کتنا دور ہے؟ میں رضا کی بہن ہوں، بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ شاوا والوں نے کہا قم یہاں سے نزدیک ہے، ہم آپ کو قم پہنچا دیں گے۔ اطلاع قم میں چلی گئی کہ مولا رضا کی بہن آ رہی ہیں۔ کب آ رہی ہیں؟ جب مولا شہید ہو چکے ہیں اس وقت یہ بہن آ رہی ہے۔ جب قم میں پہنچی قم کے مومنین نے معصومہ قم کا استقبال کیا، لیکن استقبال اس طرح تھا، ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے تھے، سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ جب بی بی نے یہ سوگوار ماحول دیکھا، ایک مرتبہ معصومہ عالم نے تڑپ کے کہا کیا اس شہر کا کوئی رئیس مر گیا ہے؟ یہ سیاہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ یہ سیاہ علم کیوں بلند کیے گئے ہیں؟ کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی بتا سکے۔ جب معصومہ نے شدید اصرار کیا، بتایا گیا معصومہ عالم یہ قم کے لوگ آپ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ جس بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے
پانی کا تقاضا کر رہی ہے، ظالم رحم نہیں کھاتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب